سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین مسلسل آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آگاہی حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ بیماریوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ معاشی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، یہ سب مسائل جو ہیں بیماریوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ غربت اپنی جگہ پر ہے، بیماریاں اپنی جگہ پر ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ غربت سے بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں سے غربت پیدا ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غربت کو بھی دور کریں اور بیماریوں کو بھی دور کریں۔ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے، اس کے بھی بے شمار کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس کے مسائل بہت تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی ہیپیٹائٹس بی کی طرح سب سے زیادہ انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں مبتلا فرد کی رطوبتوں اور اس سے جنسی تعلقات سے بھی تندرست فرد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ مچھر کے علاوہ باقی وجوہ اس مرض کے پھیلنے کی وہی ہیں جو ہیپیٹائٹس کی ہیں، ہیپیٹائٹس بی کی ہیں۔ بیشتر کیسز میں یہ مرض بچپن میں ہی لگتا ہے۔ تندرست جسم میں اس کا وائرس داخل ہونے کے 2 سے 20 ہفتے بعد علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ بعض صورتوں میں طویل عرصے تک اس کا وائرس بے جان پڑا رہتا ہے اور کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ایسے افراد میں جن میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے وہ دوسرے افراد کو یہ مرض پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے افراد میں اگر جسم کمزور ہو اور مدافعتی نظام، حفاظتی نظام کمزور ہو تو ان کو ہیپیٹائٹس سی کے ذریعے ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہیپیٹائٹس سی کا یہ ہے کہ اس کا علاج بھی مشکل ہے اور اس کا ویکسین بھی نہیں ہے۔ ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اس کو رکاوٹ کے لیے سوائے انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر عمل کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قسم کے حالات سے بچایا جا سکتا ہے جہاں پر خون آپ کے جسم میں ٹرانسمٹ ہو، جہاں پر مختلف رطوبتیں آپ کے جسم میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، وہ ہم آپ کو ہیپیٹائٹس بی کے سیکشن میں بتا چکے ہیں، یعنی کہ جیسے جلد پر مشینی سوئیوں سے رنگ کروانا، نام کھدوانا، آنکھوں پنچر کی جراثیم وائرس شدہ سوئی سے، مرض میں مبتلا حاملہ سے، بچے میں یا پیدائش کے عمل میں لاپرواہی برتنے سے، ایسی ادویہ کے غلط استعمال سے جس میں گال بیٹا کمزور ہو جائے، نائی کے آلودہ اوزار سے، ڈینٹل سرجری میں آلودہ اوزار سے اور مختلف طریقوں سے، جس میں بھی یعنی کہ اگر زخمی جلد کے اوپر دوسرے فرد کا خون پہنچ جائے اس سے بھی یعنی کہ ہیپیٹائٹس سی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نشے کی ادویہ کے مسلسل استعمال سے، وائرس سے آلودہ سوئی کے باعث جلد پر پیدا ہونے والے خراش اور جسم زخم سے، اسی طرح کسی شارپ سے، کسی چھری سے، کسی چاقو سے یا کسی اور انسٹرومنٹ سے اگر کوئی زخم جس میں خون موجود ہو، آلریڈی موجود ہو، وہ بھی زخم کے اندر وائرس پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح یہ وائرس جو ہے جسم میں داخل ہو کر ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ آ چکا ہے کہ افراد جو ہیں ہیپیٹائٹس کا ویکسین لگوا لیتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین لگ جاتا ہے، تو عام طور پر لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ اب وہ ہیپیٹائٹس سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ وہ صرف ہیپیٹائٹس بی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہیپیٹائٹس سی سے محفوظ نہیں ہوتے۔ اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی میڈیکل کا اسٹاف ہے یا ہاسپٹل میں اسٹاف کام کرتا ہے، نرسز ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، لیبارٹری ٹیکنیشینس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو اگر ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین لگ گیا، وہ ان کا یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب انہیں ہیپیٹائٹس نہیں ہو سکتا، اور احتیاط نہیں کرتے اور ان کو ہیپیٹائٹس سی کا وائرس منتقل ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کا نہ ویکسین ہے اور علاج بھی انتہائی
مہنگا ترین ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس سی کے مرض سے بچائیں، جو کہ انتہائی تیزی سے ہمارے جیسے ملکوں میں پھیلتا جا رہا ہے.